دیکھیے ذرا، جن کے والد ہوتے ہیں قدر کر لو اپنے ماں باپ کی. ماں باپ زندہ ہے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، آج قدر کر لو. ارے کتنے سال گزر گئے، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، پہلا سوال یہ ہے میرے والد کیسے ہیں. وہ جانتے تھے میری جدائی کے اندر رو رہے ہوں. ان کے بھائیوں نے کہا کیا بتائیں، آپ کے غم اور فراق کے اندر رو رکھ کر ان کی تو آنکھیں چلے گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا. اللہ اکبر. وہ اللہ کے نبی حضرت یوسف تھے، وہ دعا کرتے قبول ہو جاتی. اللہ کا نبی دعا کرے قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور نبی کی دعا قبول ہی قبول، مستجاب، مقبول، منظور. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی مہربانی کی کہ آج ہمارے سنیوں کا مسئلہ حل فرما دیا. فرمایا بھائیو جاؤ میری قمیض لے جاؤ، اس قمیض کو لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا. جب یوسف کی قمیض والد کی آنکھوں پر ڈلے گی، ارے گئی ہوئی روشنی واپس پلٹ آئے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا. قرآن فرماتا ہے جب بھائیوں نے حضرت یوسف کی قمیص کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈالا، حضرت یوسف کی برکت سے اللہ نے ان کی آنکھوں کا نور واپس عطا فرما دیا. اب جو کہتے ہیں کہ بے جان چیزوں کا وسیلہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہوتا ہے. ہمیں تو قرآن بتا رہا ہے، ہمیں تو قرآن بتا رہا ہے. اور جن کی قمیص میں ایسی طاقت ہو، ان کی ذات میں ایسی طاقت ہوگی. آپ کہیں گے ٹھیک ہے، ایک مثال آپ نے دے دی ہے، ذرا تسلی ہو جائے، تشفی ہو جائے، ایک مثال اور دے دیجئے. پھر میں کہوں گا آپ نے تابوت سکینہ کا واقعہ پڑھا ہی نہیں ہے. ارے بنی اسرائیل، ان کے پاس ایک صندوق تھا جو ان کے آبا و اجداد سے صدیوں سے چلا رہا تھا. اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کی جوتیاں تھی، حضرت ہارون کا امامہ تھا. وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ غوث اعظم کو تم نے بال سنبھال کے رکھے ہوئے، یہ غوث اعظم کا جبہ کہاں سے آ گیا، یہ غوث اعظم کی امامہ کہاں سے آ گیا، یہ خواجہ غریب نواز کا عصا کہاں سے آ گیا. ارے سنیوں کا شیبہ ہے کہ بزرگوں کے عصا کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہمیں قرآن سے ملا ہے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی نعلین کو سنبھال کے رکھا تھا، بنی اسرائیل نے حضرت ہارون کے امامے کو سنبھال کے رکھا تھا. اللہ اکبر. قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. اللہ اکبر. وہ جب بھی جنگ کرنے جایا کرتے تھے صندوق اپنے ساتھ لے جاتے تھے. بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. وہ جب بھی جنگ کرنے جاتے صندوق کو ساتھ لے جاتے. کیوں لے جاتے؟ وہ جانتے تھے نبی کا امامہ ہمارے پاس موجود ہے، دوسرے نبی کی نعلین ہمارے پاس موجود ہے، اور جب نبی کا امامہ اور نعلین ہوں گی خدا کا عذاب نہیں، رحمت ہی آئے گی. اور خدا کی رحمت آتی تھی کہ بنی اسرائیل کو فتح آیا کرتی. اچھا اب کہیں گے جی یہ بھی ٹھیک ہے، بے جان چیزوں کی بھی برکت ہوتی ہے، ان کا وسیلہ بھی ٹھیک ہے، مگر آپ نے جتنی بھی بات کی ہیں یہ تو ساری کی ساری آپ نے اگلی امتوں کی ہیں، اگرچہ قرآن سے کی ہیں. ذرا اس امت کی بھی تو بتائیے. کوئی صحابہ کرام سے بھی دلیل دیجیے کہ صحابہ نے بھی حضور کا وسیلہ مانا ہو. اللہ اکبر. حضور کے انتقال کے بعد منورہ میں قحط پڑ جاتا، بارشیں بند ہو جاتی، لوگ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آتے اور عرض کرتے بارشیں بند ہو گئی. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے روزے کے اوپر جو روشن دان تھا وہ کھول دیا کرتے. توجہ فرمائیے گا. اس کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے یہاں تو روشن دان دیوار میں ہوتا ہے، اس وقت روشن دان چھت میں تھا. جب روشن دان کھولے گا تو دھوپ آئے گی، اور دھوپ قبر مصطفیٰ پر پڑے گی، اور دھوپ قبر مصطفیٰ پر پڑے منظور نہیں. بات کو سمجھے آپ؟ دھوپ قبر مصطفیٰ پر پڑے یہ خدا کو منظور نہیں. حضرت عائشہ سے کہا جاتا بارشیں بند ہو گئی، حضرت عائشہ فرماتی کہ روشن دان کھول دو. روشن دان کھلتا تھا، 4 بادل آتے اور پھر بارشیں ہونے لگتی تھی. ارے روشن دان قبر مصطفیٰ کا ہے. روشن دان کی ایسی برکت ہے، خود میرے مصطفیٰ کی کیسی برکت ہوگی. کہا جی یہ بھی سیکھ، لیکن کوئی اور دلیل دیجیے قرآن پاک کے اندر. مجھے بتائیے گا کوئی بندہ